آپ نے فرمایا کہ ظاہری باطنی گناہوں میں سے کسی بھی گناہ کی طرف نظر کرنے سے پرہیز کرے، اپنے اعضاء کو اس سے روکے رکھے۔ اور آج کے دور میں ظاہری باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہر ایک کی جیب میں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا موبائل ہے۔ آج کے دور میں گناہ کرنا یا گناہ دیکھنا، ایسی چیز دیکھنا کہ جو رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، وہ آج کل ہر بندے کی جیب میں ہے۔ اب اس کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم اس کو اچھا استعمال اس کا لاتے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے احادیث پھیلاتے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے آیات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اچھی پوسٹ کرتے ہیں، اچھے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہم اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں۔ یہی موبائل ہے جس میں لوگوں نے قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، راہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے بھی بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہی گناہ ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اس پر ہم گناہ میں مبتلا ہیں۔ تو ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم نماز، ہمارے بعض نوجوان ذہنوں میں سوال آتے ہیں، یار نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں، رب تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم برے ہی صحیح، ہم نماز پڑھنے کے لیے اس لیے آتے ہیں، چلے نماز کی برکت سے اللہ ہماری اس عادت کو چھڑوا دے گا، لیکن ہم یہ بھی کام کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو نماز، جو نماز ادا کرنے کا حق ہے، اگر ہم ویسی نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہمیں اس گناہ سے ضرور دور کرے گی۔ چھوٹی سی صفت میں آپ کے سامنے صرف رکھتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، مشکات کی پہلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام آئے، مشہور حدیث ہے، اس حدیث کا نام ہی حدیث جبریل ہے۔ تو عرض کی مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ قرآن میں رب نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ رب کو تو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوئی، کم از کم ذہن میں یہ تو رکھ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم ایسے پڑھتے ہیں نماز؟ ہم ایسے نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ ہمارا رب، کیونکہ ہماری جو حالت ہے، ہمارا جو لیول ہے وہ اتنا ہی مل جائے تو یہ بھی نصیب کی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری توجہ تو کسی اور طرف ہے۔ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری توجہ تو گھر کے کسی مسئلے کی طرف ہے، ہمارے ذہن میں تو کاروبار کا کوئی مسئلہ گھوم رہا ہے، میں نے آج کسی سے پیسے لینے تھے، ذہن میں تو وہ گھوم رہا ہے کہ نماز پڑھ کے جاؤں گا، اللہ کرے وہ مل ہی جائے۔ ہمارے ذہن میں تو نماز میں بھی جب دنیا گھوم رہی ہے تو وہ نماز کیسے روکے گی ہمیں برائی سے؟ وہ نماز کیسے روکے گی ہمیں گناہ سے؟ اور اکثر لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ نماز میں دل کیسے لگے گا، توجہ کیسے ہوگی؟ وہ توجہ ایسے ہی ہوگی کہ ہمیں نماز میں جو جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب بھی پتا ہو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے۔ ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں ذہن میں آتا، وہ رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا معنی نہیں ہے۔ سبحان ربی الاعلی سجدے میں جا کر پڑھتے ہیں۔ آپ یہ تجربہ کر لیں، آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے۔ ذہن میں یہ تصور رکھ کے، اس کا معنی اپنے ذہن میں رکھ کے، یہ ابھی جمعہ پڑھیں گے نا، ابھی نماز پڑھنی ہے، ذہن میں یہ تصور رکھیں اور کہیں کہ میں سجدے میں جا کر، اب اس سے زیادہ انسان کی عاجزی نہیں ہو سکتی۔ سجدہ رب کو کیوں سب سے زیادہ پسند ہے کہ زمین پر ہم نے سر رکھ دیا، اب اس سے نیچے کہاں ہم جائیں؟ سب سے زیادہ عاجزی کا ہم نے اظہار کیا، وہ ماتھا، وہ سر جو ہمارا کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس رب کے سامنے زمین پر لگا کر ہم یہ اقرار جب کریں گے اور ذہن میں ہوگا کہ یا اللہ میں اتنا حقیر، تو بہت اعلیٰ ہے، میری یہ اوقات ہے، تیری شان وراء الورا ہے، تو بڑا پاک ہے، بڑا بلند ہے۔ یہ ابھی نماز جمعہ پڑھیں گے، اس تصور کو ذہن میں رکھ کے ذرا ایک سجدہ کریں، آپ خود کہیں گے کہ ہاں آج سجدے کا مزہ بھی آیا ہے، آج سجدے کا لطف بھی آیا ہے۔ لیکن جب ہمارے ذہن میں ہو جلدی جلدی نماز پڑھ کر ہم نے کہیں اور کام کو جانا ہے،
تو پھر وہ نماز جس نماز کو ہم نے اس کا حق ہی نہیں دیا، وہ نماز ہم نے پڑھی ہی نہیں، وہ تو ہم نے حرکات و سکنات اور اسی طرح جو دعائیں ہوتی ہیں، دعا ہم پڑھتے ہیں، دعا مانگتے کہاں پہ ہیں؟ ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ترجمہ پوچھیں چند ایک کو آتا ہوگا۔ اب جب میں دعا مانگ رہا ہوں میرے ذہن میں بھی ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مطلب کیا ہے؟ اے اللہ مجھے دنیا میں ساری بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کے دن بھی مجھے اچھائیاں بھلائیاں عزتیں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اے اللہ اس جہنم سے جس میں گناہ گاروں کو ڈالے گا، جس میں اپنے نافرمانوں کو ڈالے گا، مجھے اس جہنم سے بچا لینا۔ اس تصور کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں گے تو پھر وہ دعا مانگنا ہوگا۔ اگر رٹی رٹائیں باتیں، بعض اوقات ہم دعا کروانے والے بھی ہم پنکھے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لائٹوں کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں منہ سے دعائیں نکل رہی ہیں، وہ دعا پڑھنا ہوتا ہے، دعا مانگنا نہیں ہوتا۔ دعا مانگنا کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، ایسے ہی ہو وہ میرے سامنے ہے، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں، وہ میری بات سن رہا ہے، میری ہر دل کی بات کو سن رہا ہے، میری زبان کے کلام کو سن رہا ہے، میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس انداز میں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ زبان تو دعا مانگ رہی ہے، دل کہیں اور پہنچا ہوا ہے، تو وہ دعا مانگ ہی نہیں رہا، وہ دعا پڑھ رہا ہے۔ ہمیں وظائف بتائے جاتے ہیں، یہ دعا پڑھیں قرض کے لیے ہے، یہ دعا پڑھیں اولاد کے لیے ہے، یہ دعا پڑھیں فلاں کام کے لیے ہے، وہ ہم دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا کرتے نہیں ہیں۔ جب دعا کریں گے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا جتنی مرضی ہم پڑھتے رہیں، وہ ایسے ہی ہے کہ میں پنجابی بولنے والا ہوں اور چائنیز کی کوئی کسی نے عبارت مجھے یاد کروا دی، چائنیز میں کوئی جملہ یاد کروا دیا، میں چائنیز وہ پڑھتا ہوں، مجھے خود کو نہیں پتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تو میں تو اللہ سے کچھ مانگ ہی نہیں رہا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں اس کا ترجمہ۔ تو جو بھی چیز سیکھیں، جو بھی چیز پڑھیں، اس کا معنی ذہن میں ہو، نماز ساری کی ساری ترجمے سے یاد ہو، ہر لفظ کا پتہ ہو، تو بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہی پہنچے تو اسے سمجھ لگ جائے گی میں اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، یا اللہ تیری عبادت ہے، مدد بھی تیری ہی ہے، تو نے ہی مدد کرنی ہے۔ اب اس تصور سے جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے گا تو کیوں نہیں اس کی نماز اس کو برائی سے روکے گی، کیوں نہیں اس کی نماز اس کو برکتیں دے گی، کیوں نہیں اس کی نماز کی وجہ سے اس کے رزق میں برکتیں ہوں گی؟ لیکن پڑھنا اور ہے، مانگنا اور ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ گفتگو میں نے اس لیے کی، نماز روکتی ہے بے حیائی سے، لیکن پہلے اس نماز کو اس کا حق بھی دیا جانا چاہیے۔ اور یہاں پر وہ حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص مسجد میں آیا اور آ کر نماز پڑھنے لگا۔ نماز جب اس نے پڑھی، سلام پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا ادھر آؤ، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ گیا، نماز پڑھی، واپس آپ نے پھر اس کو بلایا، آپ نے کہا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ گیا، نماز پڑھی، پھر آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا پھر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اندازہ کریں الفاظ کا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ کہہ دیں گے ایسا کرنے سے نماز میں ثواب کم ہو جاتا ہے، ایسا کرنے سے نماز کی قبولیت میں فرق آتا ہے۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھی ہی نہیں تو نے۔ اس نے عرض کی حضور جیسے مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے ویسے پڑھی ہے، جو کمی ہے آپ بتا دیں، آپ تو 10 مرتبہ بھی مجھے بار بار کہیں گے تو میں ایسی ہی پڑھتا رہوں گا، جو کمی ہے حضور وہ ارشاد فرما دیں، میں اس کمی کو دور کر لوں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو کر قرآن پاک کی قرات کر، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا، اطمینان سے رکوع کر۔ یعنی مطلب کیا کہ وہ شخص جو نماز پڑھ رہا تھا اس کی سپیڈ بہت زیادہ تھی نماز پڑھنے کی، سجدہ، رکوع، سجود سب کچھ بڑی سپیڈ سے کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اطمینان کے ساتھ رکوع میں جا، تسبیحات پڑھ، اطمینان کے ساتھ رکوع سے اٹھ، اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، اطمینان کے ساتھ پھر اٹھ، اطمینان کے ساتھ سجدہ کر،
آرام سے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز ادا کر۔ تو یہاں میں وہ جملہ بولتا ہوں اکثر کہ اگر چاہتے ہیں کہ نماز ہمیں سکون دے تو نماز کو سکون سے پڑھے، اگر نماز سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نماز کو بھی سکون سے ادا